ایک لڑکا اپنے کام کے سلسلے میں یورپ کے ایک شہر گیا۔ اس نے وہاں پر ایک ہوٹل دیکھا۔ اسے وہاں 3 دن رہنا تھا۔ وہ اپنے روم میں گیا اور لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک بالکنی تھی۔ وہ بالکنی میں دیکھتا ہے کہ باہر بہت حسین منظر ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور پردے ہل رہے ہیں، اور بالکنی میں ایک راکنگ چیئر رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے اور واپس کام میں لگ گیا، اپنے اور کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اسے آواز آتی ہے کہ وہ راکنگ چیئر چل رہی ہے، جیسے اس پر بیٹھا ہوا کوئی موو کر رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی چیئر کی طرف دیکھا تو وہ چیئر کافی زیادہ موو کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، پر جب دوبارہ دیکھا وہ چیئر موو کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پر وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اسے پرفیوم کی بہت تیز خوشبو آئی، اور وہ خوشبو لیڈیز پرفیوم کی تھی۔ وہ اس طرف جاتا ہے جہاں پر وہ چیئر موو کر رہی تھی، پر جیسے ہی وہ بالکنی میں پہنچا تو چیئر رک گئی، پر وہ جو خوشبو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے کوئی نظر آ جائے۔ اس نے سوچا کہ شاید قریب ہی میں کسی نے پرفیوم یوز کیا ہو، لیکن یہ چیئر کیوں ہل رہی تھی اور اس کے آتے ہی وہ رک گئی؟ پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے وہ ہوا سے ہل رہی ہو، اور وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو واش روم کی آواز آ رہی ہے، یعنی اس کے واش روم کا شاور چل رہا ہے۔ اس نے اچانک واش روم کی طرف دیکھا اور وہ واش روم کی طرف چلا گیا، اور وہ جیسے جیسے واش روم کی طرف جاتا ہے وہ آواز تیز ہوتی جاتی ہے۔ وہ واش روم کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا، اور ابھی بھی شاور اندر چل رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں، کیونکہ میں تو یہاں اکیلا رہتا ہوں اور میں تو باہر ہوں، تو اندر کون ہے؟ ڈر کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو شاور بند تھا، اور جو سامنے مرر لگا ہوا تھا اس پر سٹیم آئی ہوئی تھی، جیسے کوئی نہا کر ابھی وہاں سے نکلا ہو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا، اور ہوٹل کے ریسیپشن پر کال ملائی اور کہا کہ آپ روم نمبر 20 میں تشریف لائیں جلدی، اور روم کلین کرنے والے کو بھیجیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں بھیجتا ہوں۔ صفائی کرنے والا آیا اور بولا سر آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کیا واش روم کے نل خراب ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ بولا تو یہ خود بخود کیوں چل رہے ہیں؟ وہ بولا کہ آپ کا وہم ہوگا۔ وہ بولا نہیں میں نے سنا ہے خود۔ اس نے کہا مجھے دکھائیے۔ اس نے چیک کیا اور کہا کہ نل تو سب ٹھیک ہیں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ جو چیئر ہے وہ خود ہل سکتی ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اس نے کہا ڈرا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، یہ سب میرے ساتھ اس روم میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس نے کہا سر پہلے کسی نے یہ کمپلین نہیں کی، آپ پہلے ہیں جو یہ کمپلین کر رہے ہیں، لیکن میں نیچے جا کر بتا دیتا ہوں۔ اور وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا، اور وہ جیسے اپنے بیڈ پر گیا وہ ڈرا ہوا تھا۔ پھر اس نے سوچا میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ڈر کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سارے روم کی لائٹس آف کر کے وہ لیٹ جاتا ہے، اور پھر اسے آواز آتی ہے جیسے کوئی بک کے پیج پلٹ رہا ہو، جیسے کوئی بک پڑھتے پڑھتے پیج پلٹ رہا ہو۔ پھر وہ دیکھتا ہے لیمپ خود چل رہا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو لیمپ بجھا کر سویا تھا، تو یہ کس نے جلایا؟ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر لیمپ کی طرف جاتا ہے، اور لیمپ کے نیچے وہ بک ہوتی ہے جسے سن کر وہ اٹھا تھا۔ یہ جا کے وہاں بک کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بک پڑھ رہا ہو، اور اس نے وہ بک بند کر دی، اور بک کا ٹائٹل تھا میں ہوں۔ اور وہ واپس اپنے بیڈ پر آ جاتا ہے، پر وہ جیسے ہی لیٹتا ہے اس کا فون بجتا ہے، ہیلو، اور دوسری طرف سے لڑکی کہتی ہے کہ ابھی شاید آپ نے فون کیا تھا کہ آپ کے روم میں شاید آپ کو کوئی پرابلم ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے فون کیا تھا، اور لڑکے کو ساری صورتحال بتائی ہے۔ پھر لڑکی پوچھتی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟
تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ جب تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سچ ہے، آپ کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ اور فون بند ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ ریسیپشن پر فون کرتا ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ ابھی میری کس سے بات ہو رہی تھی۔ وہ بولے ہمیں کیا پتا۔ اس نے کہا کسی لڑکی سے ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرے روم میں کوئی اور بھی ہے۔ ریسیپشن پر جو تھا وہ کہتا ہے سر آپ کا وہم ہوگا، آپ نے خواب دیکھا ہوگا اور اٹھ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریسیپشن پر تو میں بیٹھتا ہوں، یہاں لڑکی کا کوئی کام نہیں ہے، میں ڈیوٹی پر ہوں۔ تو آپ کی کس سے بات ہو گئی؟ اور فون بند ہو گیا۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اچانک پھر سے اسے واش روم سے آواز آتی ہے۔ وہ پھر ڈر جاتا ہے اور واش روم کی طرف جاتا ہے، پر وہ دیکھتا ہے کہ شاور چل رہا ہے لیکن اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس شیشے پر جو واش روم میں لگا ہوا تھا اس پر لپسٹک سے لکھا تھا میں ہوں۔ اس بک کے ٹائٹل پر بھی تھا، اور جب وہ واش روم سے جانے لگتا ہے تو نیچے کسی لڑکی کے کچھ لمبے لمبے بال گرے ہوتے ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کوئی بھی تھا وہاں وہ کوئی لڑکی ہے۔ یہ واش روم سے باہر آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ جو کوئی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں یہ ہے کون۔ وہ ساری لائٹس آن کر دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور اس روم میں ہے، لیکن اگر ہے تو وہ ثابت کرے اپنے آپ کو، اگر وہ ہے تو یہ ساری لائٹس بند ہو جائیں گی خود ہی، اور اس کے کہتے ساتھ ہی ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہے، پھر اچانک لائٹس آن ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگنے لگتا ہے، پھر اسے ایک آواز آتی ہے کہ رکو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، اور یہ آواز واش روم سے آتی ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کسی کو نیچے سے بلا لوں، پر اتنی رات کو کون آئے گا۔ وہ آہستہ آہستہ واش روم کی طرف جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتا ہے اسے سسکیوں کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ واش روم کا دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ واش روم میں ایک لڑکی پورے سفید کپڑے پہن کر کھڑی ہے، لیکن اس کا سر نہیں تھا۔ اس لڑکی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنا سر لے کر کھڑی تھی۔ اس نے اس کو دیکھا اور چیخ مار کر بھاگ گیا۔ جیسے ہی چیخ مار کر وہ کمرے سے باہر گیا اور دروازے تک پہنچا تو وہی لڑکی دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ کہتی ہے کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ کہتا ہے جب تم واش روم میں تھی تو تمہارا سر تو تمہارے ہاتھ میں تھا، ابھی تمہارا سر اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کہتی ہے تم نہیں سمجھو گے اور تمہیں ضرورت بھی نہیں۔ وہ کہتی ہے فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ کہتا ہے آخر تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور تمہارا دوسرا سوال میں کون ہوں؟ جو بھی یہاں آتا ہے میں اس کو اپنی کہانی سناتی ہوں، اور اب تم بھی سنو گے، تمہیں بس میری کہانی سننی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سن لوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں 15 سال پہلے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہاں آئی تھی، اسی ہوٹل کے اسی روم میں۔ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور میں نے گھر پر کچھ نہیں چھوڑا، ساری جویلری، سونا اور کیش سب جمع کر کے لائی تھی، اور وہ اس قدر زیادہ پیسے تھے کہ میرے بوائے فرینڈ کی نیت خراب ہو گئی۔ ہم بہت مزے سے یہاں 3 دن تک رہے، اور جب تیسرے دن کی صبح ہونے لگی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے بوائے فرینڈ نے مجھے کہا جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گے۔ میں بڑی خوشی خوشی اٹھ کر واش روم گئی، لیکن جب میں واش روم میں گئی میرا بوائے فرینڈ میرے پیچھے آ گیا۔ پھر آدمی نے پوچھا بتاؤ پھر اس نے کیا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ جو گردن تم نے میرے ہاتھ میں دیکھی وہ میرے بوائے فرینڈ نے میرے تن سے جدا کی، اسی نے میرا قتل کیا ہے، صرف اس پیسے کی خاطر جو میں گھر سے لے کر آئی تھی، اور میں آج تک اس روم میں بھٹک رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کچھ نہیں، تم نے میری کہانی سن لی اور میں نے سنا دی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم جب تک یہاں رہو گے میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ اور تمہیں تنگ کیوں کروں گی؟ تم نے مجھے تنگ تھوڑی کیا ہے، تنگ اس نے کیا ہے جو مجھے مار کر چلا گیا اور سب کچھ لے کر چلا گیا۔